اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا ہے اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم دین کے معنی قرآن اور حدیث سے سمجھایا گیا ہے کہ لاسٹ لیکچر میں لائق مولا قرآن سے دین کے معنی کیا ہے وہ بیان کر چکے ہیں، اور اب حدیث کی روشنی میں دین کے معنی کیا ہے وہ بتائیں گے۔ کہ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ علم دین کے معنی اولیاء اللہ سے حاصل ہوگا، یہ ہم سمجھ چکے ہیں، اور اولیاء اللہ سے جو علم دین ملتا ہے وہ علم دین کی بنیاد ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے پہلے ہمیں توحید کو سمجھنا ہوگا، اپنے ایمان جو اصل ہے اسے مضبوط کرنا ہوگا۔ جو دین کی بنیاد ہے تفسیری نعیمی میں فرماتے ہیں جو دین کی بنیاد ہے ایمان، اس کے بغیر عمل بیکار ہے۔ اپنا ایمان جو ہے اصل اسے مضبوط کریں گے تو تب جا کر علم دین حاصل ہوگا۔ اولیاء اللہ سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پا لینے کا راستہ ملتا ہے۔ اب دیکھیے کہ دین کیا ہے۔ لاسٹ لیکچر میں قرآن سے سمجھایا گیا ہے کہ دین کیا ہے۔ دین کے معنی قرآن کی بنیاد، قرآن کی جو اصل ہے، سورہ فاتحہ سے لیا گیا ہے۔ مالک یوم الدین یعنی جزا اور بدلے کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ دین کے معنی ہے یعنی شارٹ فارم دین کے معنی ہے کہ جزا اور بدلہ۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہوگا تو جزا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوگا تو بدلہ یعنی سزا ہوگی۔ یہ دین کے معنی قرآن سے لیا گیا ہے۔ دین کے معنی اب حدیث کی روشنی میں کیا ہے اور کون سی حدیث سے لیا گیا ہے۔ دیکھیے کہ دین کے معنی تمام حدیثوں کی جڑ سے، تمام حدیثوں کی بنیاد سے، تمام حدیثوں کی اصل سے لیا گیا ہے، وہ ہے حدیث جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام سے دین کے معنی یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں سے دین کے معنی کا خلاصہ کیا ہے، وہ ہے اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام یعنی گواہی، پہلے کلمہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ اسلام کے 5 فرائض بتائے گئے ہیں۔ ایمان یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، ان کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، ان کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، قیامت کے دین پر ایمان لانا ہے، ان کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ یہ 6 باتوں سے ایمان کا خلاصہ کیا ہے۔ اور احسان یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو ایسی عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ 3 باتوں سے دین کے معنی بتائے گئے ہیں تو حدیث جبرائیل علیہ السلام میں آئی ہے۔ اگر جو بندے میں اسلام، ایمان اور احسان ہوگا وہ بندہ دیندار ہوگا اور ماں باپ کا فرمانبردار ہوگا، اور جس کے اندر اسلام، ایمان اور احسان نہیں ہوگا وہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا اور بے دین ہوگا۔ ان 3 باتوں سے دین اور دنیا کے عمل کا بھی خلاصہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کون سے عمل سے کیا ہے۔ جس عمل میں اسلام ہوگا، ایمان ہوگا اور احسان ہوگا وہ دین کے تحت ہے، اور نماز جسم سے ادا ہو رہی ہے لیکن اس میں دل اور روح بھی شامل ہے، یہ دین کے تحت ہے، اور یہ دین کے تحت عمل ہے۔ اور جس کا عمل میں اسلام ہوگا اور ایمان اور احسان نہیں ہوگا وہ دنیاوی فرقوں میں کھویا ہوا ہے۔
اگر ہم توحید سمجھ گئے، ایمان لا لیے، لیکن جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے آثار کو نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے صفات کو نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے افعال کو نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے کام کو نہیں دیکھیں گے، تب تک ہم ایمان کو نہیں پہچان سکتے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب سے پہلے ہمارے توحید کو سمجھنا ہوگا، ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے کام کو پہچان پائیں گے، آثار کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے صفات کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے کام کو دیکھیں گے، تب جا کر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان پائیں گے۔ ماننا، جاننا اور دیکھنا یہ دین ہے۔ تو یہ ہے دین کے معنی حدیث جبرائیل علیہ السلام میں، اور قرآن میں دین کے معنی اللہ کی مرضی یعنی جزا اور بدلہ ہے دین کے معنی۔ جزاک اللہ خیر۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔